السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز سیزن 1 احرام مصر سے فرار قسط نمبر 12۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس کا سرخ و سفید رنگ شموں کی مدھم روشنی میں نورانی حولہ بن کر چمک رہا تھا۔ کنیزیں اسے عطر و عنبر میں بسا کر شب بخیر کہہ کر جا چکی تھیں اور اب خوشبوؤں کی یہ بن کر خود ایک مہکتا ہوا خواب بن کر خوابوں کی جنت میں اترنے والی تھی۔ یہی عورت کنتور کا شکار تھی اور اس نے اسی کی خاطر اتنا فاصلہ طے کیا تھا اور اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی۔ کنتور کے سامنے میدان بالکل صاف تھا۔ وہ دیوار سے اتر کر طاؤس کے تخت کی سر کی جانب آیا۔ خوابگاہ میں روشنی بڑی مدھم تھی۔ وہ بڑی آسانی سے پلنگ کی ریشمی جھالوں سے لپٹ کر پلنگ کی پٹی سے ہوتا ہوا ریشمی پردے کی سلوٹوں کے نیچے سے گزر کر پلنگ کے اندر خواب انگیز معطر فضاؤں میں آ گیا۔ ملکہ نوبیہ کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ خطرناک حقیقت سے بالکل بے خبر تھی اور ایک انتہائی زہریلا سانپ پلنگ پر اس کی پشت کے بالکل قریب ریشم و کمخواب کے تکیوں کے درمیان بیٹھا اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ عالم بے خبری میں بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی انگلیوں پر عطر مل رہی تھی۔ اسے کنتور کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ کنتور اسے خبردار کر کے ڈسنا چاہتا تھا تاکہ وہ دیکھ لے کہ اسے ایک سانپ نے ڈسا ہے۔ کنتور نے ایک ہوش اڑا دینے والی پھنکار کی آواز نکالی۔ ملکہ نوبیہ تڑپ کر پیچھے گھومی۔ اپنے سامنے ایک نیلے رنگ کے سانپ کو پھن اٹھائے آہستہ آہستہ جھولتے اور بار بار سوکھ دو شاخہ زبان باہر نکالتے دیکھا تو اس کے ہاتھوں سے عطر کی مرمری شیشی لڑک گئی۔ اس کا رنگ دہشت کے مارے سفید پڑ گیا۔ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اب کنتور نے حملہ کر دیا۔ وہ اچھلا اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ لپک کر اس نے ملکہ کے پہلو میں آخری پستی کے نیچے ڈس لیا۔ اب ملکہ نے ایک دلدوز چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ پر دربان خواجہ سرا دروازہ دھڑاک سے کھول کر اندر کی طرف بھاگے۔ کنتور اس دوران میں دیوار پر پہنچ چکا تھا۔ ملکہ کو بے ہوش دیکھ کر خواجہ سراؤں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ منہ اٹھائے دیوانہ وار شور مچاتے باہر کو دوڑے۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ ملکہ عالیہ بے ہوش ہو گئی۔ کسی کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اسے سانپ نے ڈسا ہے۔ ملکہ کے پہلو پر کنتور کے ڈسنے سے دانتوں کا جو نشان بنا تھا اس پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اسی وقت شاہ بابل بخت نصر کو اطلاع دی گئی۔ وہ شاہ حکیم کو لے کر ملکہ کی خوابگاہ میں پریشانی کے عالم میں پہنچا۔ شاہ حکیم نے تیز دعائیں سنگھا کر ملکہ کو ہوش دلایا تو اس نے بتایا کہ اسے سانپ نے کاٹا ہے۔ وہ دہشت کے مارے پھر بھی ہوش ہو گئی۔ ملکہ کی پستی کے نیچے سانپ کے کاٹے کا نشان موجود تھا۔ بخت نصر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ملکہ نوبیہ اس کی چہیتی بیوی تھی۔ شاہ حکیم کو حکم دیا گیا کہ وہ ملکہ کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ سارے محل میں سانپ کی تلاش کی گئی مگر سانپ وہاں ہوتا تو انہیں ملتا۔ کنتور سانپ کی شکل میں ملکہ کے خوابگاہ سے نکل کر مولک باغات کے تختے سے ہوتا ہوا شاہی محل کی دیوار سے نیچے اتر چکا تھا۔ اب وہ رات کے اندھیرے میں شہر کی فصیل کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف کھلے میدان میں آ گیا جہاں ایک جانب نگراں دستوں کی چوکی تھی۔ وہ اس چوکی کے قریب اگی ہوئی جنگلی جھاڑوں میں سے ہوتا ہوا دور نکل گیا اور پھر ایک چکر لگا کر اس باغ میں آیا جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ صبح ہو رہی تھی کہ کنتور میرے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے سارا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنایا جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ یہاں میرے انسانی سانپ دوست کنتور کا پہلا مرحلہ ختم ہوا اور اب میرا کام شروع ہونے والا تھا۔ کنتور نے مجھے بتایا میں نے منصوبے کے مطابق ملکہ نوبیہ کے جسم میں صرف اسی قدر زہر داخل کیا ہے جس سے وہ ہلاک نہیں ہوگی۔ صرف اس کا نچلا دھڑ بھی حس ہو جائے گا اور جب تک میرا مہرہ اس کے ڈسے ہوئے زخم کے نشان پر نہیں رکھا جائے گا اس کے جسم میں زہر حرکت کرتا رہے گا اور وہ صحت مند نہیں ہوگی۔ میرے دوست آتون، اب تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ اب تم شاہ بابل بخت نصر کے ساتھ نفتانی کے خامد کشان کی زندگی کے بارے میں سودا بازی کر سکتے ہو، مگر شاہی حکیم اور شہر کے سارے طبیبوں کو ملکہ کے علاج سے مایوس ہو لینے دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنی محبوبہ نفتانی سے ملنے کا فیصلہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک رات اس کی حویلی میں پہنچ گیا۔ دربان مجھے اندر جانے سے روک دیا، لیکن جب میں نے اپنے منگیتر کو اپنا نام اور پیغام بھجوایا تو وہ خود حویلی کی ڈیڑھی میں آ گئی اور مجھے دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ پہلے مجھے تمہاری شادی کا سن کر دکھ ہوا تھا کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے خامد کو بادشاہ محض اپنی تفریحی تباہ کے لیے ہلاک کر رہا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ نفتانی نے بری ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بادشاہ نے اسے اپنی خاص قید میں رکھا ہوا ہے اور پورے چاند کی رات کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نفتانی کو منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، تمہارے خامد کو شاہ بابل بہت جلد رہا کر دے گا، وہ اپنی جاں بخشی کے بعد تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن تمہیں میری طرف سے تاکید ہے کہ اپنے خامد کو لے کے تمہیں شہر سے نکل جانا اور کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنی زندگی شروع کرنا، کیونکہ اگر تمہارا خامد بابل میں رہے گا تو اس کی جان کو کسی وقت شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کیا تم وعدہ کر سکتی ہو کہ اپنے خامد کو لے کر بابل سے چلی جاؤ گی؟ نفتانی کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اس نے حامی بھری کہ اگر میرا خامد رہا کر دیا گیا تو میں اسے لے کر بابل سے نکل جاؤں گی۔ مگر آتون، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ناممکن ہے۔ میرے خامد کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔
میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ حوصلہ رکھے، خدا کی مرضی نہیں ہے کہ اس کا گھر برباد ہو اور اس کا خامد ابھی ہلاک ہو۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ چاند رات میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے اور دوسری جانب ملکہ نوبے کی حالت بدستور ویسے ہی مخدوش تھی۔ اس کا نچلا دھڑ سن ہو چکا تھا۔ شاہی دربار اور شہر کے سارے حکیم علاج سے مایوس ہو گئے تھے۔ شاہ بابر اپنی چہیتی بیوی کے بارے میں سخت پریشان تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس کے ملکہ کو ٹھیک کرے گا وہ اسے ملک کرتازیہ انعام میں دے گا۔ حکماء اور طبیب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے مگر ملکہ کے جسم سے زہر خارج نہ کر سکے تھے اور اس کا نچلا دھڑ بدستور بے حس تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں میدان میں کود پڑوں۔ چنانچہ کنتور نے مجھے سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا سانپ کا مہرہ نکال کر دیا اور کہا، یہ میرا اپنا مہرہ ہے۔ اس کو جب تم ملکہ کے جسم پر زخم کے نشان کے قریب لے جاؤ گے تو یہ اڑ کر خود بخود اس کے زخم کے ساتھ جا کر چپک جائے گا اور اس کے جسم کا سارا زہر چوس دے گا۔ لیکن اس مہرے کو جیب سے نکالنے سے پہلے تمہیں بادشاہ سے جو شرط منوانی ہوگی اس کو تم پوری طرح جانتے ہو۔ میں نے کہا، اس شرط کے لیے تو ہم نے یہ سارا بکھیڑا شروع کیا تھا میرے دوست۔ میں جانتا ہوں اور خدا نے چاہا تو کامیاب لوٹوں گا۔ میں اپنا سفرنامہ قلمت کرتے ہوئے ہر بار خدا کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے 4500 برس پہلے میرے ذہن میں خدا کا تصور کیسے آ گیا، جبکہ وہ بت پرستی کا اور مظاہر قدرت کی پوجا کا عہد تھا۔ اور میں وضاحت کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مجھ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و عقائد کا گہرا اثر ہوا تھا۔ میں بھی پہلے مظاہر قدرت کی پرستش کرتا تھا اور خود ہمارے محل میں میرے چچا فرعون مصر اور شاہی خاندان کے تمام افراد سورج، بلی، سانپ اور دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن ار شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مظاہر قدرت کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی تبلیغ فرمائی اور بیت المقدس کی بنیاد رکھی، تو مجھ پر ان کی تبلیغ اور دین کا گہرا اثر ہوا اور میں نے تمام بتوں اور مظاہر کی پرستش چھوڑ دی اور توحید پرست ہو گیا۔ پھر خلفائے عباسیہ کے دور میں جب مجھ پر قرآن کی الہامی حکمت کا انکشاف ہوا تو میں نے بغداد کی ایک مسجد میں اسلام قبول کر لیا۔ اپنی زندگی کے اس خوش آئند انقلاب کے واقعے کو میں آگے چل کر بیان کروں گا جب میں عباسی خلفاء کے عہد میں داخل ہوں گا۔ ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کنتور کے ساتھ مل کر اپنا حلیہ ایک حکیم جیسا بنایا، لمبی عبا پہنی، بغل میں جڑی بوٹیوں کا تھیلا لٹکایا اور گھوڑے پر سواروں کو شاہ بابل کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جڑی بوٹیوں کا علم مجھے اپنے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا اور میں ان کے خاص اور تاثیر سے خوب واقف تھا، مگر یہ کنتور کے سام والے مہرے کو اپنی کرامت دکھانی تھی جو میری جیب میں پڑا تھا۔ میں صبح کے وقت کنتور سے الگ ہو کر اپنے گاؤں سے نکلا تھا اور دوپہر کے وقت بابل پہنچا۔ میں سیدھا شاہی محل کی طرف گیا جب ملک باغات پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ محل کے دروازے پر پہرا لگا دیا گیا تھا۔ میں گھوڑی سے اترا، 3 حبشی طلبان تلواریں سونتے میری طرف بڑھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس غرض سے وہاں آیا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں ملک مصر کا ایک طبیب ہوں، ملکہ عالیہ کی بیماری کا سن کر اس کا علاج کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت کو اطلاع پہنچا دی جائے۔ اسی وقت بادشاہ کو خبر کر دی گئی کہ فرعونوں کے مصر سے ایک طبیب آیا ہے اور ملکہ کا علاج کر کے انہیں صحتیاب کرنے کا دعویٰ دار ہے۔ بادشاہ بخت نصر نے فوراً مجھے بلوا لیا۔ مجھے ملکہ نوبے کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک منقش کرسی پر سر جھکائے اداس بیٹھا ہے۔ آس پاس کچھ وزیر اور امیر ادب سے کھڑے ہیں۔ سامنے توسیع پلنگ پر ملکہ نوبے بھی ہوش پڑی ہے۔ اس کا رنگ زرد ہے اور چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھوں میں سبز ہلکے پڑ چکے ہیں۔ شاہی حکیم ملکہ کے پلنگ کی پٹی کے پاس بیٹھا طب کی ایک قدیم کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ذرا فاصلے پر ایک غلام کھرل میں آہستہ آہستہ کوئی بوٹی پیس رہا ہے۔ پلنگ کے سرہانے نجور سلگ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ایک نگاہ بے نیازی سے مجھے دیکھا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز صاف طور پر اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ میری نوجوان شکل و صورت دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی ہے اور اسے یقین نہیں آیا کہ جہاں اتنے لائق و تجربہ کار حکیم اور طبیب علاج کر کے نا امید ہو چکے ہیں وہاں میں کیا کر سکوں گا۔ میں کرسی پر بیٹھ کے شاہی حکیم کی نگاہیں ابھی تک طب کی کتاب پر لگی تھی، اس سے مجھے اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ایک نا تجربہ کار نوجوان حکیم ہوں اور محض دولت کی لالچ کی غرض سے وہاں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ میں نے بڑے ادب سے کہا، میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں اور ملکہ عالیہ کی علالت کی خبر سن کر ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہماری ملکہ کو پرسرار سامنے ڈس دیا ہے، جس کے زہرنے سے زندہ درگور کر دیا ہے، وہ بھی ہوش ہے اور اس کا نچلا دھڑ سن ہو چکا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے طبیب مریض مایوس ہو چکے ہیں، تم کیسے علاج کرو گے؟ تم ابھی نوجوان ہو۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ملکہ عالیہ کی بیماری سے پوری طرح باخبر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کا نہ صرف علاج کر سکوں گا بلکہ انہیں ایک پل میں صحت مند کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس پر سب میری طرف تکنے لگے۔ شاہی حکیم نے بھی کتاب پر سے نظریں ہٹا کر میری طرف گھور کر دیکھا۔ بادشاہ نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑ پوچھا، میری شرط کیا ہے؟ میں نے بادشاہ کو بتایا کہ میری شرط یہ ہے کہ شاہی مشیر خاص کوشان کی جابخشی کی جائے اور اسے شاہی قید خانے سے نکال کر اس کے گھر پہنچا دیا جائے اور اس نے تانبے کا جو بیل ایجاد کیا اسے تباہ کر دیا جائے۔
اگر میری یہ شرط حضور کو تسلیم کرتے ہیں تو میں ابھی ملکہ عالیہ کو صحت مند کیے دیتا ہوں۔ خوابگاہ میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ شاہی حکیم نے کتاب بند کر دی اور مجھ سے پوچھا کہ میں کس دوائی سے ملکہ کا علاج کروں گا۔ میں نے کہا میں یہ کسی کو نہیں بتا سکتا، بہرحال اگر میں ملکہ کو صحت مند نہ کر سکا تو بے شک میری گردن مار دی جائے۔ یہ اس قدر جرأت مندانہ پیشکش تھی کہ بادشاہ بخت نصر پر اس کا گہرا اثر ہوا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر جلدی سے کہا میں تمہاری دونوں شرطیں تسلیم کرتا ہوں۔ میں ابھی مشیر خاص کی رہائی اور تانبے کے بیل کو تباہ کرنے کا حکم صادر کرتا ہوں کہ ہماری ملکہ کا علاج شروع کرو۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اس فرمان کو تحریری طور پر بھی لکھ کر دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے قول پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ایک عظیم بادشاہ ہیں اور اپنے قول سے کبھی نہیں پھریں گے۔ بادشاہ نے فرمائش کی کہ ملکہ کا علاج شروع کیا جائے۔ سب کی نگاہیں مجھ پر لگی تھی۔ شاہی حکیم تو ٹکٹکی باندھے میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے گزارش کی کہ ملکہ علیہ کے جسم کو وہ حصہ سامنے کر دیا جائے جہاں سانپ کے کانٹے کا زخم ہے۔ دو کنیزوں نے آگے بڑھ کر اسی وقت بے ہوش ملکہ علیہ کے جسم کے اس حصے پر سے لباس کھسکا دیا جہاں میرے دوست کنتور نے سانپ بن کر کاٹا تھا۔ یہاں کرمزی رنگ کے دو نشان پڑے ہوئے تھے جن پر آبلے بن گئے تھے۔ میں نے جیب سے سانپ کا سبز مہرہ نکالا تو شاہی حکیم کے ہونٹوں پر طنز مسکراہٹ نمودار ہوئے اور وہ بولا بادشاہ سلامت، یہ نوجوان ہم سے مذاق کرنے کا گستاخانہ ارادہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ یہ سانپ کا مہرہ ہے اور اس سے پہلے ہم 101 سانپ کے مہرے آزما چکے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے اور کارگر سے کارگر مہرے نے بھی ملکہ عالیہ کے جسم میں پھیلے زہر کو نہیں چوسا۔ بادشاہ نے استفسار طلب نظر سے میری طرف دیکھا۔ کنتور کا مہرہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ادب سے تعظیم کے بادشاہ سے کہا شاہ عالی مقام، اگر میرے علاج کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی تو میں اپنے علاج میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، اس لیے شاہی حکیم کو ہدایت فرمائی جائے کہ وہ میرے طریقہ علاج میں دخل اندازی سے گریز کریں۔ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے شاہی حکیم کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ مہرہ ہماری ملکہ کے جسم سے خطرناک سانپ کا زہر چوس دے گا؟ میں نے ادب سے جواب دیا شاہ عالی مقام، اس کا جواب میرا یہ مہرہ دے گا۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے سانپ کا مہرہ اپنے ہتھیلی پر رکھ لیا اور ہتھیلی کا رخ ملکہ نوبیہ کے جسم کے اوریاں حصے کی طرف کر دیا۔ میرا اپنا دل بھی اس وقت بری طرح دھڑک رہا تھا اور میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ میری لاج رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم بخت کنتور کا مہرہ دھوکہ دے جائے۔ لیکن کنتور صحیح معنوں میں ایک دیومالائی سانپ تھا جو 101 برس گزر جانے کے بعد انسانی شکل اختیار کرنے پر قادر ہو چکا تھا، اور یہ مہرہ اس کا اپنا تھا اور انتہائی کارگر مہرہ تھا۔ میں نے بھی فرعون کے شاہی محلات میں سانپوں کے مہروں کی افسانوی کہانیاں سن رکھی تھی، مگر آج تک اپنے آنکھوں سے کسی مہرے کو کسی مارگزیدہ کے جسم سے زہر چوستے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میں نے بھی زندگی میں پہلی بار ایک مہرے کو یہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتے دیکھا۔ جو ہی میرے ہتھیلی کا رخ ملکہ نوبیہ کے جسم کی طرف ہوا، کنتور کا مہرہ میرے ہتھیلی سے اڑا اور سیدھا ملکہ کے جسم پر زخم کے نشان پر دونوں چھوٹے چھوٹے آبلوں کے درمیان جا کر چپک گیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے۔ حیرت سے بادشاہ اور شاہی حکیم کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب سب کی نظریں سانپ کے مہرے پر لگی ہوئی تھی جو ملکہ کے جسم سے زہر کو چوس رہا تھا اور پھولتا جا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے مہرے نے ملکہ نوبیہ کے جسم سے سارے کا سارا زہر چوس لیا اور وہ پھول کر انجیر جتنا بڑا ہو گیا۔ پھر وہ خود بخود زخم سے الگ ہو کر نیچے گر پڑا۔ میں نے جلدی سے مہرہ اٹھا لیا اور ایک خالی ڈبیا میں اس کا سارا زہر نچوڑ دیا۔ یہ کالا سیاہ زہر تھا۔ جسم سے زہر خارج ہوتے ملکہ نوبیہ نے آنکھیں کھول دی۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے اٹھ کر ملکہ نوبیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا ملکہ، دیوتاؤں نے تمہاری زندگی واپس کر دی، کیا تم اپنے جسم کو ہلا سکتی ہو؟ ملکہ نے اپنے پاؤں کو حرکت دی۔ اس کے جسم میں زندگی کا تر و تازہ خون پھر سے گردش کرنے لگا تھا۔ وہ خوش ہو کر اٹھی اور بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے بے اختیار ہو کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ شاہی حکیم نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے اس حیرت افروز اور عظیم الشان کامیابی پر مبارکباد دی۔ دیگر معالجین بادشاہ اور ملکہ نوبیہ کو مبارکباد دینے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مشیر خاص کوشان کو رہا کر دیا جائے، تانبے کے منحوس بیل کو توڑ پھوڑ کر دریائے فرات میں پھینک دیا جائے اور خزانے کے منہ کھول دیے جائیں اور غریبوں کے لیے لنگر جاری کر دیا جائے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے مجھے احسانہ نگاہوں سے دیکھ کر کہا آتون، دیوتا گواہ ہیں کہ میں نے تمہیں ایک ناتجربہ کار نوجوان سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے معاف کر دینا۔ تم نے ہماری ملکہ کو نئی زندگی دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ ہم نہ صرف تمہیں ملک کرتازیہ کی حکمیت عطا کرتے ہیں بلکہ تم اپنے دربار میں شاہی حکیم کا منصب بھی عطا کرتے ہیں۔ اس اعلان پر بزرگ شاہی حکیم کا چہرہ لٹک گیا۔ میں نے بادشاہ بخت نصر کا شکر ادا کیا اور کہا شاہ عالی مقام، مجھے نہ تو کرتازیہ کی حکمیت چاہیے اور نہ میرے دل میں کسی شاہی منصب کی خواہش ہے۔ میں ایک معمولی طبیب ہوں اور ملک چل پھر کر خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ یہی میرے استاد نے مجھے ہدایت کی تھی۔ اسے مجھے معاف کیا جائے۔ میری دونوں شرطیں آپ نے پوری کر دی اور ایک انسان کی غلطی بخش کر اس کی جاں بخشی کر دی اور دوسرے کئی انسانوں کی جان لینے والے منحوس تانبے کے بیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ بس مجھے یہی چاہیے تھا، میرا یہی انعام ہے۔
میں ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب مجھے اجازت دی جائے۔ میرے شدید اصرار پر شاہ بابل بخت نصر نے میری عرض داشت قبول کر لی اور میں شاہی محل سے کامیاب و کامرہ نکل کر سیدھا اپنی یہودی منگیتر نفتانی کی حویلی پہنچا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے سے میرا خیر مقدم کیا۔ اس کا خامد کشان تھوڑی دیر ہوئی شاہی قیاد خانے سے رہا ہو کر اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ میں نے شاہ بابل کی چہیتی ملکہ کو صحتیاب کیا ہے اور اس کے عوض کشان کی جاں بخشی کروائی ہے۔ کشان کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور دل آویز شخصیت والا بابلی نوجوان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میری منگیتر کا خاوند بننے کے لائق تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنا انسانی فرض ادا کیا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں واپس ہوا۔ میرے لیے اب وہاں کیا رکھا تھا؟ میری منگیتر کا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا اور اس کی زندگی کی خوشی سے واپس مل گئی تھی۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بابل شہر چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلی جائے۔ نفتانی کے خامد کشان نے کہا کہ وہ اگلے قافلے کے ساتھ ملک یونان کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ میں کنتور کے پاس آ گیا اور اس کا مہرہ واپس دیتے ہوئے اپنی کامیابی کی خبر سنائی۔ وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ کشان کی زندگی بچ گئی تھی۔ اس رات میں اور میرا انسان سام دوست کنتور کتنی دیر تک آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میں نے کنتور کو بتایا کہ میرا ارادہ ہے کہ بابل سے ملک یونان یا شام کی طرف چلا جاؤں۔ کنتور نے کہا کہ جب وہ کسی پھانسی یافتہ تازہ لاش کو رشینا کے حضور پیش کر کے اپنی تیسری کرامت اور اس کی طاقت حاصل نہیں کر لیتا بابل میں رہے گا۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ ہے اور ہر دوسرے تیسرے روز کسی نہ کسی کے قتل کا حکم دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس روز اسے ایک ایسی لاش بھی مل جائے جس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہو۔ میں نے مذاق کے طور پر کنتور سے کہا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر لیتا کہ جس روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں وہ کسی زندہ انسان کو پکڑ کر اسے خود پھانسی دے دے۔ اس پر کنتور نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم سانپوں کا بھی ایک ضابطہ اخلاق اور قانون ہے۔ ہم کسی انسان پر صرف اس صورت میں حملہ کرتے ہیں جب ہماری جان کو خطرہ درپیش ہو۔ محض اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہم کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس سے مجھے لامحالہ کسی پھانسی دی ہوئی لاش کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ۔ ہماری زندگی بڑی طویل ہے۔ تاریخ کے دھارے پر سفر کرتے ہوئے کسی نہ کسی موڑ پر ہم پھر ایک دوسرے سے آ ملیں گے۔ کنتور نے بڑے پتے کی بات کہی تھی کیونکہ تجربے نے ثابت کر دیا کہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ہم کئی بار عجیب و غریب حالات میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، لیکن کچھ عرصے بعد ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور پرسرار حالات میں دوبارہ ایک دوسرے سے آن ملے، مگر ابھی فوری طور پر بابل سے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ کنتور سے مجھے گہرا جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا اور میں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سفر کیے جاتا، بادشاہ اور دوسرے لوگ میرے سامنے قتل ہوتے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر تبھی موت مر جاتے۔ ان کی جگہ دوسرا بادشاہ تخت شاہی پر متمکن ہو جاتا اور وقت میرے چہرے پر عمر رسیدگی کی ایک جھری ڈالے بغیر گزر جاتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ اچانک کوئی معمولی سا حادثہ وقوع پذیر ہوتا اور میں اچانک ایک عہد کے ایک دور سے نکل کر 200 یا 400 سال آگے زمانے میں جا نکلتا۔ اس وقت جب میں اور کنتور بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو کنتور نے مجھے اپنا مہرہ دے کر کہا، اسے سونگو۔ میں نے مہرے کو سونگا۔ اس میں عجیب سے ہلکی ہلکی خوشبو نکل رہی تھی۔ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگی تھی۔ کنتور نے کہا، یہ میری خوشبو ہے۔ زندگی اور تاریخ کے اس طویل ترین سفر میں اگر کبھی ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور کسی اتفاق کے ساتھ ایک ہی عہد اور ایک ہی شہر میں نمودار ہوئے تو تمہیں میرے جسم کی یہی خوشبو آ جائے گی اور تمہیں اس شہر، اس صحرا یا جنگل میں میری موجودگی کا احساس دلا دے گی۔ میں نے کنتور کے مہرے کو 2-3 بار سونگا اور اس کی خوشبو کو ذہن میں بٹھا لیا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبح کا سورج مجھے بابل شہر کے قرب و جوار میں نہیں دیکھے گا۔ رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ کنتور نے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں اور وہ تخت کے بچھونے پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کنتور کو آرام کرنے دیا اور خود باہر نکل آیا۔ آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ چاندی کے زیور کی طرح چمک رہے تھے۔ رات کے ٹیلے ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی میں دیو پیکر ہاتھیوں کی طرح ساکت و جامد بیٹھے ہوئے لگ رہے تھے۔ بستی کے مکانوں پر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے بستی کے عقب میں جانب نکل گیا جہاں کھجور کے درختوں کے سائے میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ میں چشمے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑی پرسکون اور خاموش رات تھی۔ کسی پتے کے ہلنے کی بھی صدا پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایک ملکوتی طمانینت کا احساس ہوا اور میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئی۔ شاید مجھے تھوڑی دیر کے لیے اونگ سی آ گئی تھی۔ مجھے گھوڑے کے ہی ننانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی، مگر اب میری آنکھوں کے سامنے ایک اور ہی منظر تھا۔ نہ وہ گاؤں تھا، نہ ریت کے ٹیلے تھے اور نہ وہ صحرا اور نہ کھجور کے درخت اور چشمہ تھا۔ میرے قریب ایک گھوڑا گردن ہلا رہا تھا۔ وقت رات کا ہی تھا۔ میں نے دیکھا میں قبرستان میں بیٹھا ہوں جہاں قبریں پتھروں کے چبوتروں کی طرح بنی ہوئی ہے اور ہر قبر پر یونانی اسلام کی پیچھی کاری کی ہوئی ہے۔ یا خدا، یہ میں کہاں گیا ہوں؟ قبرستان سے بھرے پہاڑوں کی ڈھلانیں تھیں۔ میں نے اپنے لباس کو دیکھا۔ میرا لباس یونانی نوجوان کا لباس تھا۔ پاؤں میں چپل تھی، جسم پر سفید و نیلے رنگ کا یونانی لباس تھا
और सर पर जैतून के पत्तों की गोल टोपी थी। कमर के गिर चमड़े का गुलाफ में बंद यूनानी खंजर लटक रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। एक पुख्ता उम्र की ऊंची लंबी स्याह बालों और रोशन आंखों वाली औरत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं इसे हैरत से तक रहा था। इस औरत के चेहरे पर शाहाना जलाल था। मेरे करीब आकर इसने ताज्जुब से कहा, बतलीमूस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सिकंदर से मिलकर सीधा मेरे पास आना चाहिए था। मुझे बताओ, मेरे बेटे सिकंदर का क्या हाल है और अपनी सुतुली माँ कलू बतरीस के साथ इसका सलूक कैसा है? मेरा सर चकरा कर रह गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझ पर तहय्युर अफज़ा इंकिशाफ हुआ कि तारीख ने एक बार मुझे 5000 बरस आगे धकेल दिया है और मैं यूनान के सुनहरी अहद में दाखिल हो चुका था। ये औरत बाद में बनने वाले सिकंदर आज़म की माँ ओलंपस थी, मगर ये एक बड़ी ज़बरदस्त सियासतकार और जाबिर इरादों की मालिक औरत थी और इस अपने बेटे सिकंदर को दुनिया का फातह बनाने का अज़्म मुसम्मम कर रखा था। मेरी शनाख्त यहाँ बतलीमूस की शक्ल में मुतय्यन हुई थी, जो तारीख के औराक पारीना के मुताबिक सिकंदर का गहरा दोस्त और यूनानी अजीम फ़िलासफ़र और सिकंदर के अतालिक अरस्तू का शागिर्द खास था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी नई हैसियत और नई शनाख्त की तमाम जुज़ियात और यादें मेरे ज़हन में उभर रही थी। अब मुझे बखूबी याद आ रहा था कि सिकंदर की वालिदा ओलंपियास ने मुझे सिकंदर का हाल अहवाल मालूम करने के लिए शाही महल की तरफ रवाना किया था और मैं अभी अभी मकदूनिया के यूनानी बादशाह और सिकंदर के वालिद कैलकूस के शाही महल से निकल कर आ रहा हूँ। ओलंपियास मुझे कब्रिस्तान में बनी हुई झोंपड़ी में ले गई। यह एक दिया रोशन था। सिकंदर की बाजबरूद और पुख्ताकार पुरस्रार और गहरी सूरत माँ मेरे सामने बैठी मुझसे सिकंदर की खैरियत मालूम कर रही थी। इसका हुस्न पुरस्रार और तिलिस्मी था। इसकी गहरी से आंखों में यूनानी देवियों की मकनातीसी और तिलिस्माती कशिश थी। कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा था। इस वक्त ये औरत मुझे एक जादूगरनी लग रही थी। इसने शुरू ही से अपने बेटे सिकंदर को दुनिया का फातह बनाने का अहद कर रखा था और इसे इस सांचे में ढाल रही थी। इससे सिकंदर के उस्ताद अजीम फलसफी अरस्तू को खास तौर पर यह हिदायत की थी कि वो इसे ऐसी तालीम दे के जिससे इसके बेटे सिकंदर के दिल में दुनिया को फतह करने का वलवला और अज़्म पैदा हो, और अरस्तू सिकंदर को इन्हीं उसूलों पर तालीम दे रहा था। झोपड़ी में खामोशी छाई हुई थी। कोने में दिया रोशन था। इस पुरस्रार और धीमी रोशनी में मुझे सिकंदर की वालिदा के चेहरे पर खूनी साजिशों की सरबरियत खेज फितरों की परछाइयाँ चलती फिरती नजर आ रही थी और आगे चलकर ये परछाइयाँ सही पेशगोइयाँ साबित हुई। इसने गहरी और पुरअज़्म आवाज़ में कहा, बतलीमूस, तुम सिकंदर के गहरे दोस्त हो। तुम भी याद रखो, मेरे बेटे को मकदूनिया के तख्त पर बैठकर सारी दुनिया को फतह करना है। इसकी आवाज़ मुझे झोंपड़ी में गूंजती हुई महसूस हुई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तारीख़ के मुसाफिर की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।